بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصفی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 22 اپریل ہے، 20 رمضان ہے، جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج شب شہادت امیر المومنین ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے بستے ہیں، محافظہ سوگوار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ شب شہادت امیر المومنین رہے گا، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب۔ اللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، ہم خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ مولانا امیر المومنین کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی تمام دیکھنے والوں کو شہادت امیر المومنین کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور دعا ہے، اور دراصل آج حقیقی پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں دینا چاہیے کہ مولا ہم سب سے راضی و خوشنود رہیں۔ جزاک اللہ، بالکل جزاک اللہ۔ تو ناظرین، بالکل جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قبلہ فضیلت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ امیر المومنین فرمائیے۔ جی، اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ کسی کی بھی سیرت اور کسی کا کردار ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور رسول خدا کے بعد جن پہ درود بھیجا جاتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم کہتے ہیں، تو آل کی جو زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ ان کی زندگی اسوہ حسنہ کیوں ہے، یا ہم صرف ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ کیوں بنائیں؟ تو ہم کلم کھلا انسان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ جتنے اور ہیں اور اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کا کمپیریزن کریں، پھر آپ خود انتخاب کریں کہ کس کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے۔ وہ میدان جنگ ہو، وہ مسجد ہو، وہ گھر ہو، وہ یتیم پروری ہو، وہ غریب پروری ہو۔ بڑی بڑی شخصیتیں اسلام میں گزری ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام جب دنیا میں تھے تب بھی ان کی زندگی اسوہ حسنہ تھی، اور جاتے جاتے جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ اہل بیت کی وصیتوں کو پڑھیں گے کہ اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کرتے ہیں۔ اس وصیت میں بھی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس چیز کی تلقین کر رہے تھے کہ یتیم پروری کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، یہ رسول خدا کی وصیت ہے۔ اسی بتقوی اللہ و نظم الامر، تقوی کو اختیار کرنا اور اپنے امور میں، اپنی زندگی میں نظم اور ترتیب کے ساتھ گزرنا۔ تو انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اچھائی اور نیکی کی طرف دعوت دی، اور خود ان کی زندگی ایک جامع عمل تھا اچھائیوں کا اور نیکیوں کا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں فکر اہل بیت کی بھی بات آ جاتی ہے، یہاں ان کے دشمنوں کی فکر کی بھی بات آ جاتی ہے۔ اور واقعات کو جب زندگی میں پڑھتے ہیں، ان کی سخاوت کا واقعہ ہو، ان کی شہامت کا واقعہ ہو، حسب کے اعتبار سے بہترین حسب، نسب کے اعتبار سے بہترین نسب۔ اور یہ فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ اس سے برترین فضیلت کے دیکھیں کہ شہادت بھی اس مہینے میں ہوتی ہے جو تمام تر مہینوں سے افضل ہے، اور پھر شہادت اس رات میں ہوتی ہے جو رات تمام راتوں سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ یعنی سال کے جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور اس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ اور اس سے برتر یہ کہوں کہ جس نماز میں شہادت ہوئی وہ پنجگانہ نمازوں میں سے، سب نمازوں میں سے افضل نماز، یہ نماز صبح، جس کی فضیلت تمام نمازوں سے برتر ہے۔ اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ہوئی وہ رکن تمام ارکان سے افضل کے بہترین رکن نماز کا سجدہ ہے، اس حالت میں شہادت ہوتی ہے۔ لیکن اتنی برترین شخصیتوں کے خلاف پھر پروپیگنڈے بھی ہوئے کہ جب اہل شام کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کو، مطلب پوری زندگی امیر شام علی بن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، منبروں سے سب و شتم کرتا رہا، اور آج بھی اس کے وفادار اس امت مسلمہ میں موجود ہیں جو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، جس نے داماد رسول کو گالیاں دی، جس نے داماد رسول کو ہر جمعے کے خطبے سے پہلے مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا۔ جس طرح آپ اپنی ہر نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، وہ تسبیح سب کرتے تھے، یعنی تب تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تھیں جب تک وہ مولا علی کا برا بلا نہ بولتے تھے۔ لیکن
قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ باطل کب تک رہے گا، حق ایک نہ ایک دن خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب اہل شام کو پتہ چلا کہ حضرت علی شہید ہو گئے، اور یہ خود انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں علی مارے گئے، مسجد میں علی مارے گئے، تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ آج تک تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، لیکن پھر یہ بول رہے ہو کہ علی حالت نماز میں، وہ بھی صبح کے وقت شہید ہوئے۔ تو خدا نے بھی اگر شہادت دی تو پوری نپی تولی شہادت تھی کہ کہاں پہ مولا علی کو شہادت ملنی ہے، کہاں پہ فضیلت ملنی ہے۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے گئے۔ اگر سیرت امیر المومنین کو پڑھیں، وہ چاہے مولا کا اخلاق ایک یہودی کے ساتھ ہو، وہ چاہے مولا کا اخلاق اپنے غلام کے ساتھ ہو، وہ چاہے مولا کا رفتار اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، کہ جب سیدہ کے سرہانے پر آتے ہیں اس وقت آپ مولا کا اخلاق دیکھیں کہ جب بیوی بیمار ہیں تو مولا التجا کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیے۔ دوسری طرف بیوی کا اخلاق ہے کہ سیدہ فرماتی ہے کہ یا علی، فرمایا کہ جب سے آپ میرے گھر میں آئیں آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو بیوی فرماتی ہے کہ جب میں بابا کے گھر سے آپ کے گھر کی طرف رخصت ہو رہی تھی تو بابا نے کہا کہ ظاہری اعتبار سے، مالی اعتبار سے علی اتنے امیر نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شوہر سے کچھ ایسا مانگو اور وہ دے نہ پائے، تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ تو بھی فرماتی ہے کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ مانگوں اور آپ دے نہ پائیں۔ تو دوسری طرف مولا علی اصرار کرتے رہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں، اور سیدہ نے مانگا۔ وہ انار کا ایک لمبا واقعہ ہے، مومنین کو پتہ ہے، پھر مولا لے کر آئے۔ اگر فقراء کی بات ہو تو 3 دن کا روزہ، اور اس کے بعد افطار پہ بیٹھتے ہیں، اور ہر بار دروازے پہ فقیر آتا ہے اور وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ شہادت کا واقعہ کہ یتیم اور غریب دودھ لے کر مولا کے دروازے پر آتے ہیں۔ وہ کون سا یتیم تھا جس کے گھر میں علی نہ جائیں؟ گھنٹوں گھنٹوں یتیموں کے ساتھ کھیلنا، یتیم پروری کرنا، یہ اہل بیت کا کردار تھا۔ وہ اگر غلام کے ساتھ ہو اور قمبر کے ساتھ ہو، جب درزی کے دکان پہ جاتے ہیں تو 2 لباس درزی دیتا ہے، اور ایک اچھا کپڑا تھا، ایک تھوڑا سا نارمل کپڑا تھا، اور مولا اچھا کپڑا قمبر کو دیتے ہیں، اور قمبر سوال کرتا ہے یا علی آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، یہ کپڑا آپ پہنیے۔ مولا فرماتے ہیں قمبر علی کی زندگی کے دن گزر چکے ہیں، ابھی تک تمہاری جوانی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم یہ کپڑے پہنو۔ وہ زہد علی ابن ابی طالب کی بات ہو تو پوری رات مولا علی 1000 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے ہیں کہ اے سورج گواہ رہنا کہ تم نے کبھی بھی علی کو سوتا ہوا نہیں پایا ہوگا۔ وہ ستاروں کی بات کہ گواہ رہنا تم نے پوری رات علی کو حالت عبادت میں دیکھا ہوگا۔ وہ میدان جنگ ہو تو پوری امت کے جتنے وہاں پہ ارد گرد نبی کے اصحاب تھے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ علی ان اصحاب میں سے تھے جو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ حفاظت رسالت کی بات ہو تو شب ہجرت موت کے بستر پہ علی ابن ابی طالب سو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ فضیلت کا نقطہ مولا کا یہ ہے کہ وہ مولا جو یہ کہیں کہ ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن اس رات مولا یہ فرماتے ہیں کہ علی کو اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی جو شب ہجرت علی کو اس بستر پہ نیند آئی ہے۔ تو یہ کردار علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن اتنے سارے فضائل پڑھنے کے بعد میں دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ ہم نے اس منبع فضیلت علی ابن ابی طالب کی سیرت سے، کردار سے ہم نے کتنا نور دیا ہے۔ اس سفرے علی ابن ابی طالب سے آج یہ سفرہ تمام مومنین کے لیے بچھایا جائے گا۔ کوشش کریں جی آ جائیں۔ یہاں پر اگر بظاہر مولا امیر المومنین کی ذاتی تو کسی سے کوئی دشمنی، پورے تاریخ میں اگر کوئی بدترین دشمن کو بھی اسائنمنٹ دیا جائے تو بھی وہ ذاتیات کے اوپر کہیں سے کوئی چیز چھوٹ کے نہیں لا سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شرق و غرب میں مولا امیر المومنین کے جہاں دوستداران کی بڑی تعداد ہے، وہاں دشمنوں کی بھی آج تک تعداد ہے۔ آج کی تاریخ میں ابھی بھی آپ کے دشمن جو ہے وہ ہر جگہ مل جائیں گے۔ تو کیا یہ وجہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے کہ رسالت پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ تو جو مدافع حرم ہے، جو مدافع رسول اللہ ہے، ان سے دشمنی ٹھان لی گئی۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اصل دشمنی، اصل جڑ کیا ہے؟ دیکھیے جڑ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ میں نے جو آل ابراہیم کو فضیلت دی، ہم یحسدون الناس، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں کہ جب مولا علی کے فضائل رسول خدا پڑھتے تھے تو یہ ارد گرد جو تھے یہ حسد کرتے تھے کہ علی کے ہی فضائل اتنے کیوں؟ مسجد کے سب دروازے سب پر بند کر دیے گئے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا، تو پھر علی کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ جب رسول نے اپنی عزیز ترین بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کروایا تو اس سے حسد کرنے لگے کہ علی کو بیٹی کیوں دی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے فضیلت دی ہے، تم حسد کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کو فضیلت دوں، یہ میری مرضی ہے امامت کس کے گھر میں رکھوں، یہ میری فضیلت ہے میں ہدایت کس کے گھر میں رکھوں۔ تو یہ جو آج مولا علی سے یا کل جو تاریخ میں حسد کر رہے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، یہ ابن زیاد کھلم کھلا کہتا رہا تھا ہانی ابن عروہ کو
کہ یہ تمہاری کیسی سوچ ہے کہ امامت جو ہے اولاد علی میں رہے گی، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ تو روحانی کہتا ہے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو اس طرح تو بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے کہ ابراہیم کو نبوت کیوں مل رہی ہے، اسماعیل کو نبوت کیوں مل رہی ہے، اسحاق کو نبوت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ فضیلت کس کے گھر میں اتارتا ہے، وہ قرآن کس کے گھر پہ نازل کرتا ہے، تو بعض چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے، یہ وہی حسد ہے، یہ یہودیوں والا حسد، کہ جو بنی اسرائیل حسد کرتے تھے انبیاء سے، یا مدینے میں انہوں نے حسد کیا رسول خدا سے کہ نبی جو ہے اعراب سے کیوں ہو، نبی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے۔ تو یہ اقوام عالم میں حسد پایا جاتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے۔ آپ جناب قارون کو دیکھیں، قرآن میں اس کا واقعہ ہے، وہ موسیٰ سے حسد کرتا تھا۔ تو اس کی جڑ اصل حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر وہی جہالت ہے، تعصب ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے ایمان لاؤ، پھر نبی پہ صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، پھر تسلیم ہو جاؤ اس کے سامنے، کہ جب خدا نے منبع رحمت اور رحمت کا گھر نبی اور آل نبی کو قرار دیا تو اس کے سامنے سرخم تسلیم ہونا چاہیے۔ تو یہ حسد تھا۔ اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ آواز بلند کی کہ کیا میں نے اپنے جد کے حلال کو حرام کیا ہے، کیا میں نے اپنے جد کے حرام کو حلال کیا ہے یا حلال کو حرام کیا ہے، میرا قصور کیا ہے کہ تم نے کربلا کے میدان میں مجھے گھیرا ہے اور اہل و عیال کے ساتھ، نبی کی نواسیاں میرے ساتھ ہیں، اولاد رسول میرے ساتھ ہیں، اور کیا تم مجھے نہیں جانتے جس کو رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے؟ تو وہاں پہ ایک ہی جملہ آیا تھا کہ حسین تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، اگر علی کے بیٹے نہ ہوتے آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ تو اسلام تو ظاہراً مکے والے لا چکے تھے، اس زمانے کے ظاہری مسلمان لا چکے تھے، کیوں خدا کو ضرورت پڑی پورا سورہ منافقین کے نام سے لایا کہ جن کے ایمان میں نفاق تھا، ان کو غصہ تھا۔ اب ظاہر مولا علی سے دشمنی کیوں تھی؟ کیونکہ مولا علی نے یہودیوں کو بھی مارا تھا، مولا علی نے مکے کے بڑے بڑے کفار، آپ یہ سمجھیں کہ ابو ہندہ جگر خار کے ان کے تمام تر رشتہ داروں کو مارا تھا، کسی کے چچا کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے بیٹے کو مارا تھا۔ اب ظاہر علی کی جنگ ذاتی تو نہیں تھی۔ جب مولا علی کے مقابلے میں آئے اور مولا کہتے تھے تمہاری علی سے دشمنی ہے تو کون سی دشمنی ہے، کیوں لڑ رہے ہو علی بن ابی طالب سے؟ کیا میں تمہیں قرآن کی طرف نہیں بلا رہا؟ کیا میں تمہیں رسول کے کلام کی طرف نہیں بلا رہا؟ تو کہتے علی تم سے دشمنی اس لیے کیونکہ تم نے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے چچاؤں کو، ہمارے لوگوں کو مارا ہے۔ تو مولا فرماتے تھے علی کی کیا تم سے ذاتی دشمنی تھی؟ کیونکہ تم اللہ کے دشمن تھے اور حکم رسول تھا علی کو تلوار چلانی تھی، تو میں نے دفاع اسلام میں تلوار چلائی تھی۔ اور جب یہ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچتا ہے تو یہودیوں کے جب محلے سے گزرتا ہے، یہ ملعون بلند بلند آواز سے کہتا ہے کہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آ جاؤ، میں علی کی بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں۔ تو یہ جو اناد تھا، یہ جو دشمنی تھی، یہ ذاتی تھی، ذات کی دشمنی تھی۔ آج ایک مسلمان کو اپنے مسلم بھائی سے تعلق اسلام کی بنیاد پہ بنانا چاہیے، اپنی ذات کی بنیاد پہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اہل بیت کا یہ ان کی سیرت میں ایک عیا نشانی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمن کو، جب کسی نے لعاب دہن میرے مولا کے چہرے پر پھینکا، علی نے اس پہ تلوار نہیں چلائی۔ جب رسول خدا کو پتھر مارے گئے، رسول نے بد دعا نہیں دی۔ ان کے سروں پہ کچرا پھینکا گیا، انہوں نے بد دعا نہیں دی، پھر عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ہاں اگر غیرت آتی تھی، کیونکہ یہ غیرت اللہ تھے، اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا تھا تو یہ غیرت اللہ ہیں، یہ غیرت میں آ جاتے تھے، ان کا خون کھول جاتا تھا۔ اگر کوئی اسلام کی مخالفت کرے، اگر کوئی شرابی تخت رسول پہ بیٹھے، اگر کوئی زانی تخت رسول پہ بیٹھے، تو یہاں اہل بیت اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، اور اسلام کی حفاظت میں، اپنی ذات کی حفاظت نہیں، دین اسلام کی حفاظت میں اہل بیت تلوار اٹھاتے تھے۔ تو غیرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عشق محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تلک پہنچی۔ قبلہ یہ سارا کچھ وہیں سے جو ہے اس کی کڑیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں، اور تھوڑی سی اب بات ایک اگلے جو ہے وہ مرحلے میں لے کے آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر ابھی ہم نے بات کی فضیلت مولا علی کی، اور لوگوں کا حسد، لوگوں کی جلن، لوگوں کی چبھن، اور وہ آج تک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بہرحال دوسرے فیس میں فکر علی اور ذکر علی، اس کے اوپر قبلہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ مولا امیر المومنین کی یہ جو ہمیں فکر دینی چاہیے، ہم اس کو جب ذکر علی کرتے ہیں تو کیا ہم اس فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہیں؟ ہم آہنگ نہیں ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو وہ فکر دینی چاہیے، تو کس طرح سے دی جائے، وہ فکر کیا ہے؟
دیکھیے یہ بھی ایک معاشرے کی سمجھیں کہ جب ہم بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، پہلا درجہ تھا اسلام کا آنا. میں ہمیشہ ایک اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول خدا کو وقت کتنا ملا، کہ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا اور تقریباً 10 سال لگ گئے، اور جب اسلام آیا تو رسول خدا اس ترویج اسلام اور مفاہیم اسلام کو سمجھانے کے لیے رسول خدا کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. جلدی جلدی سے قرآن اترا اور قرآن کو پہنچایا گیا اور لوگوں نے یاد کیا، کچھ نے لکھا. اب آتے ہیں تفسیر قرآن کی طرف، تبیین قرآن کی طرف، احکام الہی کی تشریح کی طرف. تو ظاہر ہے کہ یا رسول خدا اس دنیا میں 100 سال رہتے اور جو کمپلیٹ دین اسلام کی تشریح تھی، تبیین تھی، وہ سب کو بتاتے ہیں، لیکن رسول خدا اتنی دیر نہیں رہے. تو دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے حکومت قائم کی ہے نا. اب حکومت جب آپ بناتے ہیں تو اس کا آئین بنانا پڑتا ہے، اس کے لاز ہوتے ہیں، اس کے قوانین ہوتے ہیں، اور یہ حکومت کا دائرہ جو ہے دن بدن بڑھتا جائے گا. تو اب یا رسول خدا کو اللہ اتنی زندگی عطا کرتا ہے کہ کمپلیٹ یہ چیزیں سمجھاتے ہیں، یا رسول خدا اپنے بعد کسی ایسے کو دین کی رسی دے کر جاتے جو کمپلیٹ دین سے آشنائی رکھتا، جو اس قرآن کی حقیقت کو، مفاہیم قرآن کو، شریعت کے مسائل کو کمپلیٹ سمجھتا، جس سے اسلام پوری دنیا میں پھیلتا اور عالم اسلام میں جتنے بھی کوشچنز ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، وہ اس لوگوں تک پہنچتے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جتنی بھی نالج ہے، نالج سٹی جو ہے وہ میں ہوں، اور اس کا جو دروازہ ہے جہاں سے تمہیں نالج مل سکتی ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، وہ دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی صحیح تبیین، صحیح تشریح رسول خدا کے بعد کس کو آتی تھی؟ علی بن ابی طالب کو آتی تھی. ہاں جتنے اصحاب تھے انہوں نے حدیثیں سنی ہوئی تھیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن جو صحیح علم کی تشریح ہے کہ جب مولا علی سے ہر سوال کیا جاتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، کتابیں بھری ہوئی، اگر نہج البلاغہ پڑھے تو لوگوں کو علم علی بن ابی طالب کا اندازہ ہو جائے گا. حکمت امیر المومنین پڑھے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی کتنے بڑے عالم تھے، کہ جس کو بھی اگر وقت کا حاکم بھی اگر اس کو مشورت کی ضرورت پڑتی تھی، ایڈوائس کی ضرورت پڑتی تھی، وہ علی بن ابی طالب سے لیتا تھا. تو یہ دین بڑھنا تھا. اگر حکومت رسول خدا کے بعد علی بن ابی طالب کو مل جاتی تو مولا علی اس معاشرے کی صحیح تربیت کرتے. وہ تربیت جو دین اسلام کی حقیقی تربیت تھی، وہ قرآن کی ترویج، قرآن کی صحیح تفسیر. لیکن ہوا یہ کہ مسند علم اہل بیت کو نہیں دی گئی. مسند علم جو ہے وہ مختلف چیزوں میں بٹ گئی. کعب الاحبار جو ہے قرآن کی تفسیر کر رہا تھا. جناب مختلف شخصیتیں جو اسلام کی ہیں وہ قرآن کی تفسیریں. اس شخص کو لایا کون تھا جو معلوم تھا کہ یہ غیر مسلم ہے اور اسلام کا دشمن ہے کھلا ہوا، اور اس کو قرآن کی نہیں، اس نے کرنے کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا. ہاں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تقریباً 4 شخصیات ایسی تھیں جو اسلام لائی تھی. یعنی یہ پہلے یہودی تھے، اس کے بعد یہ اسلام لائے تھے. جیسے ابو ہریرہ ہے، کعب الاحبار ہے. اور عجب یہ ہے، یعنی یہ مظلومیت علی ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک واقع نے ایک عام مسلمان پوچھے کہ وہ علی ابن ابی طالب جو اپنے بچپنے سے رسول خدا کے ساتھ رہے اور آخری لمحے تک، یعنی آخری وقت میں رسول خدا جب دنیا سے جا رہے تھے تو قبر علی ابن ابی طالب نے کھودی، رسول خدا کو اتارا علی ابن ابی طالب نے، غسل علی ابن ابی طالب نے دیا، آخری وقت تک رسول کے ساتھ رہے. اس علی ابن ابی طالب سے بہت زیادہ اگر روایتیں ہو جائیں، 400-500 روایتیں ہیں ان کی کتابوں میں. اور وہ ابو ہریرہ جو رسول خدا سے اتنا دور رہا، جس نے رسول کو اتنا درک نہیں کیا، رسول جنگوں میں رسول کے ساتھ نہیں رہا، اس سے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو دیکھنی چاہیے. لیکن میں اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہ رہا. میں جس چیز کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو علم امت کو دینا تھا وہ علی بن ابی طالب نے دینا تھا. یعنی مسند علم علی کے پاس ہونی تھی، لیکن یہ مسند کسی اور کو ملی، مختلف لوگ بیٹھ گئے، اس سے انتشار پیدا ہو گیا. مثلا ابن عباس ایک الگ تفسیر کر رہے ہیں، دوسرے صحابی الگ تفسیر کر رہے ہیں، تو دھڑے بن گئے. کوئی اس کی تفسیر کی کلاس میں بیٹھ رہا تھا، کوئی تشریح الگ ہو رہی تھی. ہم اجتہاد کی جو بات کرتے ہیں اسی لیے ہے نا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، میں قرآن کی آیت کی وضو سے کچھ سمجھ رہا ہوں، آپ کچھ سمجھ رہے ہیں. تو سمجھانا، اب آپ یہ بولیں گے کہ رسول خدا کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا.
ایک حکومت کو قائم کیا، رسول خدا کا حجۃ الوداع ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ فوراً یہ پاور جو تھا یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ٹرانسفر ہونا تھا، کیونکہ وہ منبع علم تھے، ان سے جو بھی سوال کیا گیا وہ جواب دیتے تھے، اور مولا علی کے بعد امام حسن۔ تو اگر اس روٹین سے چلتے تو آج مسلمان سائنس میں، ایگریکلچر میں، پتہ نہیں ہر چیز میں مسلمان آج آگے ہوتے، لیکن یہ ظلم جو اہل بیت علیہ السلام، حالانکہ یہ میں کہوں گا اہل بیت پہ ظلم نہیں ہے، یہ امت نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب اس لمبے عرصے کے بعد 20 سال بولیں یا 28 سال بولیں، مولا علی جب مسند خلافت پر آتے ہیں تو مسلمان کس کنڈیشن میں کھڑے تھے کہ وہ جو اصحاب رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اب یہ اس کنڈیشن پہ کھڑے تھے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ معاشرے میں اتنی کشمکش پیدا ہوگی، صرف علی بن ابی طالب کی بات نہیں ہے، دوسرے خلیفے کو قتل کیا گیا، جناب عمر قتل ہوئے، اس کے بعد خود امت گھروں میں داخل ہوئی، حضرت عثمان کو قتل کیا، اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو مسجد میں جو ہے تلوار کے ذریعے سے مولا کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر آپ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، وہاں پہ نواز رسول کو، اب یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کا مطلب جو ہم نے ڈیسیجنز لیے تھے اگر وہ صحیح ہوتے تو یہ امت کا حال نہ ہوتا، اگر ہم نے صحیح تعلیمات حاصل کی ہوتی تو مسلمان ایک دوسرے کے گریباں میں نہ آتے۔ یہ عذاب الہی تھا کہ لوگ جب رسول خدا کی وصیت پہ صحیح طریقے سے عمل انہوں نے نہ کیا اور انہوں نے دامن اہل بیت کو چھوڑا، جب رسول خدا بتا کر گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وصیت بار بار کرتے رہے، اپنی زندگی کے جانے سے پہلے بار بار اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جن کے لیے قرآن ایک واحد شخصیات ہیں جن کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے رجس، ہر طرح کی نجاست سے ان اہل بیت علیہ السلام کو دور کیا ہوا ہے۔ تو جن کے قریب نجاست نہیں جاتی، غلط فکر نہیں جاتی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ذکری شیعہ نہ بنیں، ذکری مسلمان نہ بنیں۔ آج اکثریت اسلام اور کلمہ گو کی ذکری مسلمان ہے۔ اگر بولا جائے تو آج ایک انڈیا کا ایکٹر جس کا نام صرف مسلمان والا ہے، ایک میں آپ کو حدیث سنا دوں رسول خدا کی، کہ رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کے نام سنو گے تو لگے گا یہ کتنا اچھا مسلمان ہے، عبد الرحمن، عبد السلام، یہ لوگوں کے نام آپ سنیں گے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام کیا ہے، کسی کا نام غلام رسول ہے، تو آپ نام سنو گے تو آپ کو لگے گا یہ پیور مسلمان ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ان کے قریب جاؤ گے تو تمہیں گھن آئے گی، جب ان کے قریب جاؤ گے تو اسلام کی خوشبو نہیں بلکہ ان کے کردار کی بدبو آئے گی، اور جب اور قریب جاؤ گے تو تم ان سے بچنا چاہو گے، یعنی تم چاہو گے نہیں کہ میں ان کے زندگیوں کو دیکھوں۔ آج وہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، آج بات ہمارے کرداروں کی بات ہے۔ وہ اہل سنت جو بولتا ہے کہ اعلیٰ ترین کردار ہے ان کو فالو کرتا ہے، اور یہ شیعہ جو بولتا ہے اہل بیت کے اعلیٰ ترین کردار ہے ان کو فالو کرتا ہے۔ وہ خاتون جو نبی کے ازواج کے کردار کو فالو کرتی ہے، اور یہاں جو اہل بیت علیہ السلام سیدہ زینب کے کردار کو فالو کرنے والی، ان کی نام لینے والیاں، جب ہم اپنے زندگی کے کرداروں میں داخل ہو جاتے ہیں تو رسول فرماتے آخری زمانے میں کرداروں کی بدبو آئے گی، نام بڑے اچھے ہوں گے پر کردار بڑے برے ہوں گے۔ صدام کا نام حسین تھا نا، صدام حسین، لیکن آپ نے کردار دیکھا اس کا کیسا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے ایکٹرسز یا اپنے معاشرے میں چلے جائیں، نام بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن کردار بڑے برے ہوتے ہیں۔ تو ذکری شیعہ نہ بنے، فکری شیعہ بنے۔ آج ذکری شیعہ، ذکری سنی، ذکری وہابی، ذکری کرسچن، جتنے بھی مذاہب میں آپ کو ذکر کرنے والے بہت ملیں گے لیکن فکر کرنے والے اشخاص بہت کم ہوں گے۔ آپ کو بدھزم میں چلے جائیں وہاں ذکر کرنے والے بہت ملیں گے، ہندوؤں میں چلے جائیں وہاں ذکر کرنے والے بہت ملیں گے، یا پاکستان میں آ جائیں خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ اللہ کا ذکر چل رہا ہے، لیکن جب تک ہم فکر نہیں کریں گے، اور فکر مولا حسین یہ ہے کہ وصیت جاتے جاتے امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ اگر پوری دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی مظلوم کی آواز آئے تو مولا فرماتے یہ مت دیکھنا وہ اپنا ہے یا غیر ہے، اگر وہ انسان ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ اب وہ ظلم فلسطین میں ہو، وہ ظلم دنیا کے میانمار میں ہو، وہ ظلم سری لنکا میں ہو، وہ ظلم چائنا میں ہو، کہیں پر بھی کسی بھی انسان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو فرماتے تم پر واجب ہے۔ تو واللہ اگر آج امام مہدی ہوتے، مولا ظہور کر چکے ہوتے، اور اگر آپ مولا علی ابن ابی طالب ہوتے، اگر کسی یہودی پر بھی ظلم ہوتا تو علی اس کے لیے آواز بلند کرتے۔ یہاں بات اسلام اور غیر اسلام کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ ہمیں ایز اے جسم، پوری انسانیت ایک باڈی ہے، پوری انسانیت ایک جسم ہے،
اگر باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر خراب ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے. اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ایمان کے درجے پر فائز ہیں، لیکن اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو ہم بہت فکر علی ابن ابی طالب سے دور ہیں. اللہ ہوگا. بالکل. تھوڑے سے مسائل چونکہ شب شہادت ہے، مولا امیر المومنین کا عظیم جملہ جو کہ وصیت کا جملہ ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کو قبل آگے بڑھائیں گے، اور آج کی تاریخ کے، آج کی شب کے مولا امیر المومنین کی آخری مہمان ہیں، آخری شب ہے ان کی. کچھ ساعتوں کے، کچھ گھنٹوں کے جو ہے وہ سخت مہمان تھے. تو تاریخ نے کیا لکھا؟ چند جملے جناب زہرا، جناب زینب ام کلثوم صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے. جی، مظلومیت اس گھرانے کی رسول خدا کے جاتے ہی مصیبتوں کے پہاڑ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر ٹوٹ پڑے تھے، بلکہ میں کہوں کہ رسول خدا پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ کئی دن امت کے رسول کا جنازہ گھر میں پڑا رہا اور امت اس چیز میں لڑ رہی تھی کہ وقت کا حاکم کون ہوگا. اور اس کے بعد یہ مصیبت کے پہاڑ رسول کی بیٹی پر کہ یہ سیدہ کے یہ شعر تو اہل سنت کے تمام علماء مانتے ہیں کہ میرے اوپر وہ مصائب اور میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دنوں پہ پڑھتے وہ راتوں میں بدل جاتے، اور اگر راتوں میں پڑھتے وہ دنوں میں بدل جاتے. اور اس کے بعد جو مولا علی نے زندگی گزاری 28 سال کا عرصہ، کہ مولا کے صحابی جناب کمیل اور مختلف اصحاب فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں مولا علی کی مناجات، واقعاً میں اپنے برادران کو بھی کہوں گا کہ اب مناجات امیر المومنین پڑھیں، اب دعائے کمیل علی ابن ابی طالب پڑھیں. اللہ سے کس طرح بات کرنی ہے، یہ سلیقہ اور طریقہ جو علی سکھاتے ہیں، کوئی آپ کو امت کا کوئی شخص آپ سکھا نہیں سکتا. کہ مولائی یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، خدا کو پکارتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا عبد ہوں، تو میرا مولا ہے. اور اس کنویں میں سر ڈال کے پوری رات علی ابن ابی طالب روتے رہتے تھے. یہ گریہ مولا علی کا جناب زہرا کی جدائی کے بعد ہوا. کہ علماء فرماتے ہیں کہ 2 جگہ پہ علی ابن ابی طالب زمین پہ گرے تھے. ایک وہ مقام تھا جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی اور اصحاب نے سہارا دیا تھا اور مولا کو لے کر جا رہے تھے، تو مولا کے پاؤں زمین سے رینگتے ہوئے جا رہے تھے. رو کر کوئی کہنے لگا کہ یہ پہلا مقام نہیں ہے کہ علی اس طرح گرے ہیں. ایک وہ بھی مقام تھا جب مولا علی جناب سیدہ کو دفن کرنے کے بعد جب آ رہے تھے، اس وقت بھی مولا زمین پر اسی طرح گر پڑے تھے. مصیبت تلوار کم مصیبت ہے، اس سے زیادہ مصیبتیں علی ابن ابی طالب پر پڑی ہیں. ایک زخم وہ ہوتا ہے جو جسم کا زخم ہوتا ہے، ایک زخم وہ ہوتا ہے جو زباں کا زخم ہوتا ہے. علی کو جسم کے زخم نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنے لوگوں کے زبانوں کے زخم علی ابن ابی طالب کو تکلیف دی تھی. ایک مرتبہ گھر آتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹی آپ یہ فرماتی ہیں کوئی سلام نہیں کرتا. میں علی لوگوں کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب مجھے کوئی نہیں دیتا. تو سب سے زیادہ جو تکلیف علی ابن ابی طالب کو ہوئی وہ زخم زباں کی تکلیف ہوئی. ایک زخم وہ ہوتا ہے جو جسم پہ لگتا ہے، لیکن ایک زخم وہ ہوتا ہے جو انسان کے جگر پہ لگتا ہے. علی کو جگر کے زخم نے جلایا تھا. علی پوری زندگی اس زخم جگر کی وجہ سے روتے رہے تھے. وہ کون سا زخم تھا؟ جو زخم جگر تھا کہ علی کے سامنے علی کے ناموس کو گھیرا جائے، علی کے سامنے علی کے ناموس کو مارا جائے، علی کے سامنے علی کے گھر کو آگ لگا دی جائے. یہ وہ زخم تھا جس پہ علی ابن ابی طالب روتے رہتے تھے. ہاں، علی ابن ابی طالب کو جب تلوار لگی تو اس رات بھی مولا کو زخم تھا، لیکن جب اپنے بستر مریضی پہ مولا سو رہے تھے، فرماتے مولا کی آنکھیں بند تھی اور ارد گرد مولا کے بچے رو رہے تھے. ایک مرتبہ مولا کے چہرے پر کچھ آنسوؤں کے قطرات گرے، اور جب مولا نے آنکھیں کھولی تو مولا نے کیا دیکھا؟ سیدہ زینب کے آنسو ہیں یہ مولا کے چہرے پر گر رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ بیٹی، میں بیٹوں کا رونا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن بیٹیوں کا رونا باپ سے دیکھا نہیں جاتا. اس وقت مولا کچھ وصیتیں کرتے ہیں، کبھی عباس کو بلاتے ہیں، کبھی حسن کو بلاتے ہیں، کبھی حسین کو بلاتے ہیں. روایت کے جملے ہیں، مولا نے کہا بیٹا حسن، جتنے لوگ ہیں وہ کمرے سے باہر چلے جائیں، صرف زہرا کے بیٹے کمرے میں بیٹھے رہیں. فرماتے سارے کمروں سے باہر چلے گئے. ایک مرتبہ امام نے پھر پوچھا کہ میرے لال حسن، میرا عباس مجھے نظر نہیں آ رہا.
فرمایا بابا آپ نے کہا کہ صرف زہرا کے بیٹے اس کمرے میں بیٹھے، فرمایا عباس بھی میری زہرا کا لال ہے۔ امام حسین فرماتے میں کمرے سے باہر گیا، میں نے کیا دیکھا، دیوار کو سہارا لگا کر حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ غازی عباس نے کہا کہ آقا بابا نے تو یہ کہا تھا صرف زہرا کے بیٹے رہیں، کہ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ عباس تو بھی زہرا کا لال ہے۔ جب غازی عباس کمرے کے اندر آتے ہیں، مولا علی امام حسین کو بلاتے ہیں اور ایک ہاتھ غازی عباس کا امام حسین کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، حسین کا ہاتھ غازی عباس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے میں تو جا رہا ہوں لیکن اب مصیبت کے پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹنے والے ہیں۔ فرمایا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اور جب بی بی زینب کو بلاتے ہیں تو بی بی زینب کو بھی وصیتیں کرتے ہیں، یعنی اس گھرانے پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ شاید ہی کسی گھرانے پر آئی ہوں، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب کو جب لے جایا جا رہا تھا، جب گھر کی گلی کے قریب پہنچنے والے تھے تو امام نے وہاں پہ اپنے اصحاب کو روک دیا اور اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ گھر میں جا کر بولو کہ بابا آنے والے ہیں، لیکن بلند بلند آواز سے نہ رونا، زجہ نہ کرنا، بلند بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، کیونکہ میرے ساتھ صحابی بھی شامل ہیں، یہ غیرت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ آپ کے اصحاب زینب کے رونے کی آواز سنیں۔ میں کہوں گا مولا کاش اس وقت ہوتے جب شرابی کا دربار تھا، جب ابن زیاد کا دربار تھا، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں اور سروں پہ چادریں نہیں تھیں اور یہ آپ کی بیٹیوں کو پتھر مار رہے تھے۔ فرماتے جب گھر کی گلی کے قریب پہنچے وہاں پہ پھر مولا نے ایک وصیت کی، فرما میرے لال میرے بازوؤں کو چھوڑ دو، علی اپنے سہارے گھر میں جائے گا۔ رو کر بیٹے کہنے لگے بابا زخم بڑا گہرا ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں میرے لال، اگر اس حالت میں مجھے سہارا دے کر جاؤ گے تو زینب پریشان ہوگی کہ بابا زیادہ زخمی ہے۔ میں کہوں گا مولا ایک ضرب لگی ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ زینب دیکھے، اے کاش آپ کربلا میں ہوتے، 70 قدموں سے یہ بی بی دیکھ رہی تھی اور سالم حسین کے سینے پر سوار تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بحق مولا امیر المؤمنین آج شب قدر ہے، یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ایسا بنا جیسا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول خدا جب بھی اپنے نماز کے قنوت میں جاتے تھے جملہ ہمیشہ کہتے تھے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، کہ اے خدا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود سے دور نہ کرنا، کیونکہ یہ لمحہ جو اللہ سے دوری کا لمحہ ہوتا ہے انسان وادی کفر میں چلا جاتا ہے۔ خدا ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی اطاعت میں گزار، اور جو بیمار ہیں مخصوصاً رات میں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو تنگ دست ہیں خدایا ان کے رزق میں حلال اضافہ فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ۔ محمد جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ مصروف ترین جو اس وقت لحظات ہیں اس میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ ہم انتہائی مشکور ممنون ہے مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب کے اور ہماری